نہیں نہیں ختم ہو جائے گا، پیسے کی طرف لٹ جائے گا، مکان کی طرف ختم ہو جائے گا، تمہاری دوڑ مال نہ ہو، اولاد نہ ہو، پیسہ نہ ہو، گھر نہ ہو، کارخانہ نہ ہو، گھر نہ ہو، تمہاری دوڑ صرف میں ہوں، ففروا الی اللہ، خزانے اسی کے ہاتھ میں، عزتوں کے، کمالات کے، شہرت کے، شہرت کے، پیسے کے، حیات کے، ممات کے، زندگی کے، صحت یابی کے، سارے خزانے اس کے پاس ہیں۔ تم جو بھی کرو اس کی نظریں تمہارے پر ہیں، تم جھوٹ بولو تب بھی، تم سچ بولو تب بھی، تم رات میں گناہ کرو تب بھی، تم دن میں چھپ کے کرو تب بھی، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم کمرے میں دو ہو، تیسرا اللہ، تم تین ہو، چوتھا اللہ، تم پانچ ہو، چھٹا اللہ، تم سات ہو، تو ایک اللہ، تم ہزار ہو تو ایک اللہ، تم لاکھ ہو تو ایک اللہ، تم ارب ہو تو ایک اللہ، تم کروڑوں میں ہو تو ایک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، وہ تم سے غافل نہیں ہے، وہ جانتا ہے۔ میرے دوستوں، جب رات کا وقت ہوتا ہے، انسان کی نیند کی باری آتی ہے، تو وہ جب یہ سونے لگتا ہے تو اللہ فرشتے کو بھیجتے ہیں۔ امام علوسی رحمت اللہ نے لکھا ہے، وہ جا کر فرشتہ ناک پہ ناک رکھ کے سونگتا ہے اس کے ناک سے، تو اللہ میں کیسے اس کو نیند دے دوں، یہ آنکھوں سے گناہ دیکھ کے سو رہا ہے، یہ زبان سے جھوٹ بول کے سو رہا ہے، اس کے ہاتھوں سے گناہ کی بدبو آ رہی ہے، اس کے پاؤں سے، شرمگاہوں سے گناہ کی بدبو آ رہی ہے، کیسے اس کو نیند دے دوں۔ کریم کی کرامت پہ جان قربان جاؤں، وہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، جاؤ جا کر نیند دے دو، صبح ہوگی میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں گا۔ میرے دوستوں، اللہ کو پہچاننا میری ذمہ داری، اللہ کو پہچاننا آپ کی ذمہ داری، ہر مرد کی ذمہ داری، ہر عورت کی ذمہ داری، ہر بچے کی ذمہ داری، ہر بڑے کی ذمہ داری۔ آج افسوس ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، نہ بڑے نے، نہ چھوٹے نے، نہ بڑے نے، نہ چھوٹے نے، نہ نیک نے، نہ بد نے۔ اللہ کون ہے، کیسا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، وہ سنتا کیسا ہے۔ اما عائشہ کہتی ہے میں اللہ کے رسول کے پاس بیٹھی ہوئی، جانی سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سالبہ آئی اللہ کے رسول کے پاس، میں آٹا گون رہی تھی، اس تشلے کو لے کے قریب ہوئی، مجھے سالبہ کا کلام سمجھ نہیں آیا، پھر میں اور قریب ہوئی، پھر سمجھ نہیں آیا، اور قریب ہوئی، پھر سمجھ نہیں آیا، پھر اتنے میں اس نے اپنے دوپٹے کے آنسو پہنچے، آسمان سے قرآن اتلا، کل قد سمع اللہ قول التی تجادل، اللہ نے سن لیا ہے جو انہوں نے اپنے حبیب سے کہا ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں میں نے تھال کو دور پھینک کے کہا کہ اللہ میں تیرے سننے پہ قربان جاؤں، میں قریب بیٹھ کے نہ سن سکی، اب آسمانوں پر اللہ سن گئے ہیں۔ وہ کیسا سننے والا، النملۃ السوداء، دیکھنے والا کیسا، کالی رات ہو، کالی چونٹی ہو، کالے پہاڑ پر ہو، وہ چل رہی ہو اور چاند کی چاندنی غائب ہو، جہاں تمہاری کرنیں، جہاں تمہاری خودبین، جہاں تمہاری دوربین کام نہ کر سکے، میرا رب کہتا ہے میں وہ آنکھ رکھتا ہوں، میں چونٹی کے باریک لکیر کو بھی دیکھ رہا ہوں، اس کے پاؤں سے پڑنے والے لہروں کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ دھڑکنے والے دل کی آواز اور آہٹ کو بھی سن رہا ہوں۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ کیسا مالک ہے، وہ کیسا سننے والا ہے، سب کو دیتا ہے، سب کو کھلاتا ہے۔
خود کھانے سے پاک ہے، سب کو پلاتا ہے، خود پینے سے پاک ہے، سب کو سلاتا ہے، خود سونے سے پاک ہے، سب کو رلاتا ہے، خود رونے سے پاک ہے، سب کو بیمار کرتا ہے، خود بیمار اور صحت یابی سے پاک ہے، سب کو موت دیتا ہے، خود موت اور حیات کے چکروں سے پاک ہے، وہ تنے تنا ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اولاد نہیں، کوئی بچہ نہیں، کسی نے اس کو جنا نہیں، وہ اکیلا ہے، تنے تنا ہے، سب کو دیکھتا ہے، سب کی سنتا ہے، آؤ اس کو پکار کر دیکھو، آؤ اس کو منا کر دیکھو، وہ اللہ پہچانو۔ اور میرے بھائیوں، آج ہم نے اللہ نہیں پہچانا، اللہ نہیں پہچانا، نمازی کو بھی یاد نہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب آدمی وضو کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں چہرے کو گیلا نہ کرنا، چہرے پہ لگے گناہوں کو بھی دھو دینا۔ جب یہ ہاتھ دھوتا ہے اللہ فرماتے ہیں صرف ہاتھ نہیں دھونا بلکہ ہاتھوں سے کیے گناہ بھی دھو دینا۔ جب یہ پاؤں سر پہ مسا کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں صرف سر کا مسا نہ کرنا بلکہ سر پہ لگے گناہوں کو بھی دھو دینا۔ جب یہ پاؤں دھوتا ہے اللہ فرماتے ہیں جن قدموں سے اٹھ کے یہ گناہ کی طرف گیا، جن قدموں سے اٹھ کے گناہ کی طرف جاتا رہا، ان گناہوں کو بھی دھو دینا۔ جب یہ آسمان پہ دیکھ کے پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں فتحت ابواب الجنان وغلقت ابواب النیران، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اگر یہ اس وضو میں مر گیا میں اللہ اس کو جنت ضرور داخل کروں گا۔ میرے دوستوں، جب یہ مسجدوں کی طرف جاتا ہے ہر قدم پہ 700 نیکیاں، 700 گناہ معاف، 700 درجات بلند۔ جب یہ مسجد میں آ کے پڑھتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ کہتے ہیں ابھی تو رحمت راستے میں تھا، میں پہلے ہی تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول چکا ہوں۔ جب یہ مسجد میں آتا ہے کہتا ہے اللہ، نیت مان کے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہوئے ہوئے، ابن کثیر نے لکھا ہے تمام درختوں کو کاٹ کے قلم بنا دیا جائے، تمام سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، تمام زمین آسمان کو ورق بنا دیا جائے، اور لکھنے والے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آخری آنے والا انسان، جن، فرشتے، نبی، پیغمبر، رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تمام انبیاء تک، اوپر تک نیچے تک، ہر ایک اللہ کی بڑائی لکھے۔ تو ابن کثیر نے لکھا ہے ایک وقت آئے گا قلم ٹوٹ جائیں گے، صفحات بھر جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، مگر جتنا لکھا ہے سالوں میں، لاکھوں میں، کروڑوں سالوں میں لکھا ہو اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی کئی گنا بڑا ہے۔ تو جب یہ پہلی مرتبہ نیت مانتا ہے نا تو اللہ فرماتے ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں اترک من ذکر اللہ، اب میرا ذکر چھوڑو، میرے بندے کی دعا پر آمین کہنا شروع کر دو۔ میرے دوستو، جب یہ پہلی مرتبہ دھیان ہٹاتا ہے تو اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کوئی مجھ سے بھی اچھا اللہ ہے جس کی طرف دھیان لے کر جا رہا ہے، کوئی میرے سے بھی اچھا پالنے والا مل گیا جس کی طرف دھیان لے کے جاتا ہے۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ اللہ معاف کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا اللہ کہتے ہیں اس کو میری رحمت سے محروم کر دو۔ یہ کیا نماز ہے میرے دوستوں؟ یاد رکھیے میرے دوستوں، میواتی کہنے لگا حضرت جو نماز انسان کو ایک وقت کی روٹی نہ دلا سکے وہ اللہ سے اتنی بڑی جنت نہیں دلا سکتا، یہ نماز نہیں دلا سکتی۔ ہم کہاں ہیں؟
بھول گئے. یاد رکھیں موت ہمارے پیچھے ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت چل رہی ہے، میں سوتا ہوں، میرا وقت نہیں سوتا، میرا وقت گھڑی کی ٹک 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 میری زندگی کو کاٹ رہی ہے. ایک وقت آئے گا بالکل کاٹ دے گی. کیا لے کے جا رہے ہیں، کیسا لے کے جا رہے ہیں؟ حضرت برہ بن عازب کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ایک جنازے میں گئے، ابھی تک جنازہ تیار نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے جیسے غمزدہ آدمی بیٹھتا ہے. پھر آپ نے انگلی اٹھا کر زمین میں پھیرنا شروع کی. پھر آپ اٹھا کے کہا لوگوں قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو. جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھ لو، تم کھانا کھانا چھوڑ دو. جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھ لو، تم سونا چھوڑ دو، تم ہنسنا چھوڑ دو، بیوی بچوں کے پاس جانا چھوڑ دو. میرے دوستوں یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر آپ نے فرمایا لوگوں جب نیک موت آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مبارک روح، تیرا اللہ نے امتحان لیا، دکان میں، مکان میں، گھر میں، رات میں، دن میں، سردی میں، طاقت میں، تھکاوٹ میں، تو اللہ کے حکم پر پورا اتر آیا. آج اللہ تجھے بلاتا ہے فتحت. اب اللہ فرماتا کہ نبی نے فرمایا آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، عرش کے دروازے کھلتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں ہمیشہ کے لیے تجھ سے راضی ہو گیا. ایک یہ موت ہے. دوسری موت اللہ کے نبی نے فرمایا 500 فرشتے آتے ہیں، ہاتھ میں غرز ہیں اور ہاتھ میں جہنم کا لباس ہے، ہاتھ کے اندر جہنم کی بدبو ہے. اس کو پہنا کر آسمان پہ لے کر جانے لگتے ہیں. آسمان سے آواز آتی ہے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ نکل جائے، جب تک اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلے جائیں گے ہمیشہ کی ناکامی، ہمیشہ کی بربادی، ہمیشہ کی رسوائی، ہمیشہ کی ختامات، ہمیشہ کی ندامت، یہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا. میرے دوستوں بتاؤ ہمارا اور آپ کا کیا بنے گا؟ حضرت سرار کہتے ہیں میں مسجد کوفہ کے قریب سے گزرا تو مسجد کوفہ سے رونے کی آواز آ رہی تھی. جیسے میں دخلت المسجد الکوفہ، میں مسجد کوفہ میں داخل ہوا تو آواز بڑھتی گئی، آہیں بڑھتی گئی. میں اور قریب گیا، اخذت اللحیہ، ایک آدمی داڑھی پکڑا ہوا ہے اور زور زور سے رو رہا ہے جیسے سانپ اور بچھو کا ڈرا روتا ہے، ڈسا ہوا روتا ہے. میں قریب گیا تو وہ داڑھی پکڑ کے کہہ رہا تھا اللہ وہ عمل نہیں جو تیرے دربار میں پیش کر سکیں، اگر معاف کیا تو تیرا احسان ہوگا، اگر معاف نہ کیا ولیکن ہالک، میں ہلاک ہو جاؤں گا. حضرت زرار کہتے ہیں میں قریب گیا اور جا کر میں نے دیکھا تو اللہ کے میرے کو ایک دم اللہ کے نبی کی حدیث یاد آئی. جیسے حدیث یاد آئی میں نے ایک دم اللہ کے نبی نے فرمایا جنت الفردوس سے ایک روشنی پھوٹے گی، نیچے والی جنت کو چمکائے گی. وہ لوگ پوچھیں گے یہ روشنی کہاں سے آئی ہے؟ اب وہ آواز لگے گی روشنی نہیں آئی، سورج نہیں نکلا. آج حضرت علی اور فاطمہ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، ان کے دانتوں سے جو روشنی پھوٹ رہی ہے وہ پوری جنت کو چمکا رہی ہے. میرے دوستوں حضرت سرار کہتے ہیں میں قریب گیا تو حضرت علی داڑھی پکڑ کے کہہ رہے تھے اللہ علی کے پاس وہ عمل نہیں جو تیرے دربار میں پیش کر سکے، اگر علی کو تو نے معاف کیا تیرا احسان ہوگا، ولیکن علی ہالک، ورنہ علی ہلاک ہو جائے گا. حضرت علی کوئی چھوٹے عمل والے تھے، بڑے عمل والے تھے، اونچے عمل والے تھے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا علی کل قیامت کے دن تمہارا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. اور آگے
जंग बदर का मैदान था, लबीद नामी एक आदमी निकला, सहाबा सारे इधर सिमटे हुए थे और वहां से उसने तलवार निकाल के कहा, या मोहम्मद, पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसने तलवार निकाल के कहा, कोई है जो मुझसे मुकाबला करे? हयात सहाबा में लिखा है। उसने फिर कहा, है कोई मुझसे मुकाबला करे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा, कौन है जो इसका जवाब दे? ये वो आदमी था, अगर किसी चमड़े पे पांव रखता तो चमड़े के ऊपर 100 आदमी उसके पांव के नीचे से चमड़ा नहीं निकाल सकते थे। फिर वो उसने आगे बढ़ा, आपने फरमाया कौन इसका जवाब दे? कोई नहीं उठा, बड़े सहाबा बैठे थे। हजरत अली उठे, दानी या रसूल अल्लाह, इजाजत है मैं जाऊं? आपने फरमाया तुम कद के भी छोटे हो और उम्र के भी छोटे हो, सब्र करो। वो फिर आगे बढ़ा और आगे बढ़ के कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने के आपके लश्कर में है कोई मुझसे मुकाबला करने वाला? तो आपने फिर सहाबा को कहा, कौन है जो इसका जवाब दे? कोई ना उठा। हजरत अली फिर कहने लगे, रसूलल्लाह इजाजत देना मुझे। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ा के कहा, या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु, अगर आपके पास मुझसे लड़ने वाला कोई नहीं, फिर हम बदर जीत गए, आप बदर हार गए। हजरत अली ने टूटी तलवार निकाल के जंब लगा के कहा, या रसूल अल्लाह, दानी या रसूल अल्लाह, इजाजत दें, इसने मेरी टूटी तलवार देखी है, अली के सीने का मजबूत ईमान नहीं देखा है, मैं इसको मजा चकाता हूं। आपने फरमाया, जाओ अल्लाह तुम्हारा भला करे। हजरत अली आगे बढ़े और जोर से तलवार उठाई, अल्लाहु अकबर करके जो उसके सर पे मारी, तलवार निकाली तो उसके 2 टुकड़े हो गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए आए, अर्ज़ किया, रसूलल्लाह अली के अमल को देख के आसमान के फरिश्ते भी अली को सलाम पेश कर रहे हैं। इतने बड़े अमल वाला वो रात की तन्हाई में रो रहे, तो बताओ मेरा और आपका क्या होगा? जिसकी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, जिसके आंखें देखने में गुनाह में गुजर गई, जिसके हाथ ने गुनाह किए, जिसके पांव ने गुनाह किए, जिसके चेहरे ने गुनाह किए, जिसने धोखे फरार दिए। और आगे हजरत उमर बिन खत्ताब, ओए होए होए, बड़े सहाबी हैं, छोटे सहाबी नहीं मेरे दोस्तों। अबू लुलू मजूसी का खंजर लग गया, खंजर लगते हुए रोने लगे। सहाबा कहने लगे, आप रो रहे हैं मौत के डर से? कहा नहीं, उमर मौत के डर से नहीं रो रहा, अल्लाह के सामने हाजिर खड़ा होने से रो रहा है। हजरत उमर कोई छोटे आदमी थे, बड़े आदमी थे। अल्लाह के नबी के पास जा रहे थे, नाउजुबिल्लाह मिन जालिक, नकले कुफर, कुफर नबाशत, तलवार लेके जा रहे हैं। रास्ते में साद मिल गए, कहने के कहाँ जा रहे हो? कहने नाउजुबिल्लाह मिन जालिक, अल्लाह के रसूल की गर्दन लेने जा रहा हूँ। हजरत साद ने कहा, पहले मुझसे लड़। तो साद को उठा के एकदम पटक दिया। कहने के मुझे क्या मारता है? जा, तेरी बहन भी कुरान पढ़ रही है, तेरा बहनोई भी कुरान पढ़ रहा है, जा उनको जाके नपट। हजरत उमर वापसी दौड़े, जबले उमर पे इनका घर था, वापसी दौड़े तो वाकई अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। अंदर दाखिल हुए, इमाम आलूसी रहमतुल्लाह लिखा है, जाते ही बहनोई को मारा, फिर बहन को बर्छा भी मारा, थप्पड़ भी मारा। बहन आगे बढ़ के खून निकलने लगा। बहन आगे बढ़ के कहने लगे, ए उमर, फातिमा इनका नाम था, कहने लगे, उमर गौर से सुन, जिस माँ का दूध पी कर तो उमर बिन खत्ताब बना, उस माँ का दूध पीकर मैं भी फातिमा बिनते खत्ताब बनी। जिस माँ की गोद में खेल कर तो उमर बिन खत्ताब बना, उस माँ की गोद में पल कर मैं भी फातिमा बिनते खत्ताब बनी। अगर तू कुफर नहीं छोड़ सकता तो फिर सुन ले, हम कुरान और मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं छोड़ सकते। ओहो, क्या शान थी, क्या मामला था। एक हजरत उमर ने पूछा, क्या पढ़ रही थी? कहने के, आप नापाक हैं, पाक होकर आए। सिर्फ कुरान का चंद हिस्सा सुनाया, सूरह त्वाहा का एक रुकू सुनाया। हजरत उमर के सीने में ईमान उतरने लगा। कहने के, मुझे अल्लाह के रसूल के पास लेकर जाओ,
دروازے کو کھٹکھٹایا، حضرت حمزہ بھی مسلمان ہوئے تھے، دروازے سے جھانک کے دیکھا عمر ہے، سیوف عندک، تلوار بھی ساتھ ہے، فک الباب، کھولو دروازہ، عمر اگر اچھی نیت سے آیا ہے ہم استقبال کریں گے، عمر کی نیت خراب ہے پھر میری تلوار ہوگی، عمر کی گردن ہوگی۔ مگر عمر کا تو دل تبدیل ہو گیا تھا قرآن سن کے۔ حضرت عمر داخل ہوئے، زور سے پڑھنے لگے، اشہد ان لا الہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب یہ پڑھا صحابہ کہنے لگے، حضرت عمر سے کہنے لگے، عمر کل رات کو تمہارے لیے دعا مانگی، ہم مرید مصطفیٰ ہیں، تم مراد مصطفیٰ ہو۔ پھر نماز کی باری آئی، کہنے لگے یا رسول اللہ نماز یہاں دارالارقم میں؟ آپ نے عرض کیا، آپ نے ارشاد فرمایا عمر ہمیں بیت اللہ میں وہ نماز کے لیے چھوڑتے نہیں، کاش ہم بھی بیت اللہ میں نماز پڑھتے۔ پھر تلوار نکال کے کہا نہیں یا رسول اللہ، عمر مسلمان ہوا ہے کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرائے، بچے کو یتیم کرائے، آج کا سجدہ، آج کی نماز ہم بیت اللہ کے اندر پڑھیں گے، آپ کی اقتداء میں پڑھیں گے، ہے کوئی نماز کے ہمیں روک سکے؟ پھر میرے دوستوں تاریخ اسلام کا پہلا سجدہ، تاریخ بیت اللہ کی پہلی امامت، پہلا سجدہ ادا ہونے جا رہا ہے۔ عمر کی تلوار کے سائے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں آپ نے سلام پھیر کے کہا عمر مبارک مبارک۔ پوچھا رسول اللہ کس چیز کی؟ کہا اللہ بھی فیصلہ کر چکا، آج کے بعد جتنے بھی سجدے ہوں گے بیت اللہ میں، فجر کے ہوں، سحر کے ہوں، عصر کے ہوں، مغرب کے ہوں، عشاء کے ہوں، اوابین کے ہوں، چاش کے ہوں، قیام اللیل کے ہوں، مرد کرے، عورت کرے، بچہ کرے، جوان کرے، بوڑھا کرے، نبی کرے، صحابی کرے، تمام سجدوں کا ثواب عمر بن خطاب کو ملتا چلا جائے گا۔ کچھ چھوٹے آدمی تھے دوستوں، پہلی مرتبہ بیت اللہ کا دروازہ اور نماز پڑھوانے والے عمر بن خطاب تھے۔ وہ موت کے وقت آنسو بارے ہیں، کچھ چھوٹے آدمی تھے نہیں، بڑے آدمی تھے، بڑی آدمی تھے۔ ایک مرتبہ اپنے دور خلافت میں باہر نکلنے کے بعد ایک عورت کو دیکھا دریا کے کنارے رو رہی ہے۔ کہا آپ رو رہی ہیں، آپ کے بچے بھی رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا عمر کا گربان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا۔ کہنے کے کیوں؟ کہا میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں۔ عمر حاکم کیوں بنا؟ تو کہنے گا عمر کو آپ کے حال کا کیا معلوم؟ کہنے گا پھر وہ حاکم وقت کیوں بنا، خلیفہ کیوں بنا؟ پھر وہ دوڑے ہوئے گئے اور جا کر چربی لے حضرت مسلم بدو کے ساتھ اپنے کمر پہ رکھ کے لائے، اور لانے کے بعد حریرہ بنا کے دیا، اور دینے کے بعد حضرت مسلم بدو نے کہا اب چلیں؟ کہا نہیں، ان بچوں کو میں نے روتے دیکھا ہے، میں ان بچوں کو ہنستا دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیسے خلیفہ تھے، کیسی محبت تھی میرے دوستوں۔ پھر بھی وہ رات کی تنہائی میں رو رہے ہیں۔ ایک عورت یمن سے ملنے آئی، آپ فجر کی نماز پڑھا کے بیٹھے تو ایک جانی نسائی اہل الیمن، یمن سے ایک عورت ملنے آئی، میں آپ نے فرمایا اس کو میرے گھر بھیج دو۔ گھر بھیجا تو ان کی بیوی نے ایک جا نماز پہ بٹھایا، ایک چٹائی پہ بٹھایا تو وہ ساری چٹائی گیلی تھی، وہ ہاتھ لگا کے کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ کہنے کہ اے یمن سے آنے والی عورت، تو یہ سمجھ کے کھڑی ہو گئی شاید آسمان کے پانی نے اس کو گیلا کر دیا، تو یہ سمجھ کے کھڑی ہو گئی شاید معصوم بچے کے پیشاب نے اس کو گیلا کر دیا۔ اے یمن سے آنے والی عورت غور سے سن، یہ وہ مبارک چٹائی ہے قبل طلوع الفجر، فجر طلوع ہونے سے پہلے عمر بن خطاب نے اس چٹائی پر اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، اس سجدے میں اتنے آنسو بہائے کہ آپ کے مبارک آنسوؤں سے چٹائی گیلی ہو چکی ہے۔ میرے دوستوں کو چھوٹے عمل والے تھے، وہ موت کے وقت وہ آنسو بہا رہے ہیں اور وہ رو رہے ہیں، تو میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ جس کی زندگی گناہوں میں گزر گئی، جس کی زندگی اٹھا کر کتاب دیکھیں تو ساری کی ساری گناہ والی ہے، آگے موت کھڑی ہے۔ عمر بن خطاب جیسا آدمی رو رہا ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہاں قبرستان میں اتنے آنسو بہتے کہ روایت میں آیا کہ جیسے کسی نے مشکیزہ پھینک دیا ہو، پانی کا مشکیزہ انڈیل دیا ہو۔ کوئی چھوٹے عمل والے تھے، عثمان بن عفان بڑے عمل والے تھے، مسجد نبوی خرید کر صدقہ کر دی اور وقف کر دی جگہ کو۔ حضرت عثمان بن عفان چھوٹے عمل والے تھے، بڑے عمل والے تھے۔ ایک نہیں دو بیٹیاں اللہ کے رسول کی ان کے نکاح میں تھی۔ آپ نے فرمایا اگر تیسری بیٹی بھی ہوتی وہ بھی عثمان بن عفان کے نکاح میں دیتا۔ میرے دوستوں کوئی چھوٹے عمل والے تھے، بڑے عمل والے تھے۔ عثمان بن عفان کے بارے میں لکھا ہے اللہ کے رسول کس ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس 3 دن سے کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا سیدھے ہاتھ مڑنا پھر سیدھا جانا، عثمان کا گھر آئے گا، دروازہ کھٹکھٹانا اور اس کو کہنا اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ حضرت عثمان کے دروازے پہ گئے تو یہ اپنی بیوی سے لڑائی کر رہے تھے کہ کچھ تم نے بنائے، تم نے تیل اتنا ڈال دیا کہ سارا تیل رات کو چراغ پی گیا، تھوڑا سا کم استعمال کری تو وہ سمجھا شاید میں غلط دروازے پر آ گیا۔ دروازہ پھر کھٹکھٹایا، حضرت عثمان باہر آئے، کہنے کہ کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے آپ کے پاس، مجبور ہوں مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اندر گئے، 200 دینار کی تھیلی اٹھائی اور اس کے ہاتھ پہ رکھی۔ اس نے ہاتھ پہ رکھ کے بعد پوچھا ایک سوال کر سکتا ہوں؟ کہا ایک نہیں 2 کرو۔ کہنے کہ جب میں آپ کے دروازے پر آیا آپ اپنی بیوی سے لڑ رہے تھے اشر تیل کے اوپر، میں نے کہا جو تیل پہ لڑ رہا ہو وہ مجھے کیا دے گا؟ تو میں نے سوچا کہنے کہ نہیں، جو تجھے دیا وہ تجھے نہیں دیا، وہ اللہ کے ہاتھ میں دیا ہے، اس کا بدلہ مجھے اللہ دے گا۔ جو میں نے استعمال کیا اس کا بدلہ مجھے اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ عثمان اللہ کو حساب نہیں دے سکتا۔ میرے دوستوں اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق آئے، کہیں گے السلام علیکم یا باب الرحمہ، رحمت کے دروازے والے آپ پر سلامتی ہو۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، کون ہو؟ تو باہر سے آواز آئی ابو بکرین، میں ابو بکر ہوں۔ آپ نے فرمایا رحمت کے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول اپنی حالت پہ بیٹھے رہے، پھر عمر بن خطاب آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم یا باب الرحمہ، رحمت کے دروازے والے آپ پہ سلامتی ہو۔ تو اندر سے جواب آیا کون ہو؟ باہر سے آواز آئی عمر بن خطاب ہے۔ تو آپ نے فرمایا اندر داخل ہو جاؤ۔ تیسری مرتبہ عثمان بن عفان آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون ہو؟ کہا عثمان بن عفان ہوں۔ آپ نے فرمایا صبر کرو۔ جلدی سے مونڈے مبارک کو ڈھاکا، امامہ پہنا، پنڈلی کے دھوتی کو نیچے کیا، پھر اندر آئے۔ تینوں حضرات جب مل کے چلے گئے، اما عائشہ دوڑتے ہوئے آئیں، کہنے کہ یا رسول اللہ میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ کہا آپ نے فرمایا پوچھو۔ کہنے کہ جب میرے ابا آئے آپ اپنی حالت پر بیٹھے رہے، عمر بن خطاب آئے آپ اپنی حالت پر بیٹھے رہے، عثمان بن عفان آئے آپ نے حالت تبدیل کر لی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان تو وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں اللہ کا رسول حیا کیوں نہ کرتا؟ میرے دوستوں اتنا دینے والے، اتنا لینے والے، اتنا خیرات کرنے والے، سب کو بانٹنے والے، کیا شان تھی۔ جنگ تبوک کے موقع پہ آپ نے کبھی ممبر پہ بیٹھ کر جھولی نہیں پھیلائی، جنگ تبوک کا موقع آیا آپ نے جھولی پھیلائی اور جھولی پھیلا کے کہا کون ہے جو میری جھولی میں ڈال دے، کون ہے تو میری جھولی میں ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ اس ٹائم ایک عورت گھر گئی اور گھر جا کر اس نے اپنے بال اس طرح سے صاف کیے اور صاف کر کے لے کر آئی۔ آپ نے پوچھا عرض کیا رسول اللہ یہ میرے بال لے لیں۔ آپ نے پوچھا اس کا کیا کروں گا؟ عرض کیا رسول اللہ ہم آپ کی روحانی اور بیٹی ہیں، آپ نے پہلی مرتبہ جھولی پھیلائی ہے، مسلمان بیٹی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں اپنے بال کاٹ کے لائی ہوں۔ جس صحابی کے پاس گھوڑا باندھنے کے لیے، زین باندھنے کے لیے رسی نہ ہو اس کو مسلمان بیٹی کے بال دے دینا۔ پھر ایک صحابی آئی اور آنے کے بعد عرض کیا رسول اللہ یہ میرے 3 مہینے کا بچہ لے لیں۔ آپ نے فرمایا اس بچے کا کیا کروں گا؟ عرض کیا رسول اللہ آپ نے پہلی مرتبہ
جھولی پھیلائی ہے، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم 3 دن سے بھوکے ہیں، مگر آپ کی جھولی میں 3 مہینے کا بچہ ڈال رہی ہوں۔ اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوا کرتا۔ آدمی جھوٹ بولے تو اولاد کے لیے کہ میری اولاد کسی کا منہ نہ دیکھے، کسی کے پاس نہ جائے، کسی سے سوال نہ کرے، گھر والوں کے لیے ناٹک کرتا ہے، ڈرامے کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غلط کرتا ہے، اچھا کرتا ہے، مگر دوستوں اولاد کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ تو یہ ماں آئی آنے کے بعد کہنے کہ یا رسول اللہ یہ میرا 3 مہینے کا بچہ لے لیں۔ آپ نے فرمایا یہ بچہ لے کر کیا کروں گا؟ عرض کیا رسول اللہ ہمارے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، آپ نے پہلی مرتبہ جھولی پھیلائی ہے تو میں اپنا 3 مہینے کا بچہ لائی ہوں۔ جب جنگ تبوک کی تلواریں ٹکر جائیں، جس صحابی کے پاس تلوار کی دھار روکنے کے لیے ڈھال نہ ہو، سنسناتا تیر روکنے کے لیے ڈھال نہ ہو، سنسناتا نیزہ روکنے کے لیے ڈھال نہ ہو، اس کو میرا معصوم بچہ دے دینا اور کہہ دینا کہیں سے تلوار آئے، کہیں سے نیزہ آئے، کہیں سے سنسناتا تیر آئے، میرے بچے کو آگے کر دے۔ میرے نبی کے آنسو نکل آئے، صحابہ کی چیخیں شروع ہو گئی، آپ نے رونا شروع کر دیا۔ میرے دوستوں وہاں ابوبکر صدیق سارا مال، حضرت عمر بن خطاب آدھا مال، حضرت عثمان آئے 1000 دینار لے کر، 1000 صحابہ کا سامان لے کر، تو آپ نے یوں ہاتھ اٹھا کے کہا قد وجب الجنہ، قد وجب الجنہ۔ عثمان اگر آج کے بعد تو کوئی نیکی کا عمل نہ بھی کرے تب بھی اللہ نے تیرے پہ جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اور میرے دوستوں کو چھوٹے عمل والے تھے، اور اس سے آگے اللہ کے نبی کے گھر میں عید کے دن کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضرت اللہ کے نبی عید پڑھانے جا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حضرت اماں عائشہ نے پیچھے سے کہا یا رسول اللہ آج ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ میرے کو بھی آپ کے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ نے عرض کیا رسول اللہ میں نے آج اس لیے نہیں کہا آپ کو کہ آج آپ کے آنکھوں میں آنسو دیکھتی، آج آپ کو میں آپ کو دل برداشتہ کرتی، نہیں یا رسول اللہ میں نے تو آپ کو یوں اس لیے بتایا کہ آج مدینے کے فقیر آئیں گے، مدینے کے غریب آئیں گے، مدینے کے یتیم آئیں گے، ہم ان کو کیا دیں گے؟ آپ نے روتے ہوئے ممبر پہ گئے، جب واپسی گھر آئے تو دیکھا یتیم بھی لے کے جا رہے ہیں، غریب بھی لے کے جا رہے ہیں، اور فقراء بھی لے کے جا رہے ہیں۔ آپ اندر داخل ہوئے اور زور سے کہا عائشہ یہ کس نے اتنا سامان بھیجا؟ عرض کیا رسول اللہ آپ جب عید پڑھانے گئے آپ کی ہر بیوی کے گھر 1 اونٹ بما سامان کے عثمان بن عفان نے بھیجا۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ عید کے دن تیرے حبیب کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، عثمان بن عفان نے کھانا بھیجا، اونٹ بما سامان کے بھیجا۔ اللہ عثمان کا کم وقت میں اے اللہ عمل کر کے کم وقت میں اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دینا، اس کا حساب کر کے جنت میں ڈال دینا۔ جس کی سفارش اللہ کے نبی کر رہے ہوں وہ قبرستان میں جا کے رو رہے ہوں تو دوستوں بتاؤ میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے ساتھ زندگی کیسے گزرے گی؟ میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ صرف مال مال مال، صبح اٹھیں تو پیسہ پیسہ پیسہ، اور شام سوئیں تو مالی مالی مالی۔ ہمیں آج ختم ہو گیا۔ یہ امت کیوں آئی تھی؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ امت کو بھیجا گیا، خود نہیں آئی، اس کو بھیجا گیا۔ اس کے اندر نبی کا غم تھا، اس کے اندر نبی کی تڑپ تھی، یہ اپنے لیے نہیں جیتی تھی، یہ نبی کے دین کے لیے چلتی تھی۔ اٹھنا بھی اس کا نبی کے دین کے لیے، پھیلانا بھی اس کا نبی کے دین کے لیے، چلنا بھی اس کا نبی کے دین کے لیے، چلانا بھی نبی کے دین کے لیے۔ یہ خود کوئی کام نہیں کرتی تھی، یہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ اب اس لیے پلاتی تھی کہ یہ نبی کے دین کو زندہ کرے گا، اسلام کو زندہ کرے گا، قرآن کو زندہ کرے گا۔ آج میری سوچ تبدیل ہو گئی، مزاج تبدیل ہو گیا، تواد تبدیل ہو گئے، ہمارے اندر کے بہارے اور سہارے تبدیل ہو گئے۔ ہم نے کچھ اور سمجھ لیا، صرف بیٹھ جاؤ، کما لو، بچوں کو کھلا دو، یہ بھی عبادت،
نہیں 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 میرے دوستوں، یہ امت بھیجی گئی ہے، اس کی تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ نے خون لگا کر اس دین کو پھیلایا۔ یہ میرے آپ کے سروں پہ ٹوپی پگڑی اور داڑھی یہ ایسے نہیں آ گئی، اس کے لیے خون کا ایک لہر چلا ہے، بچے یتیم ہوئے ہیں، پھر جا کر یہ ماحول بنا، یہ ماحول سجا، پھر یہ ملا۔ ایک صحابی آئے، کہنے گے یا رسول اللہ کیا کالا رنگ بس صورت شکل انسان کو جنت میں جانے سے روک سکتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا من آمن باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ عرض کیا رسول اللہ میرا کالا رنگ بس صورت شکل ہے، لو میں سب کو کہتا ہوں میری شادی کراؤ، میری شادی کراؤ، کوئی میری شادی کرانے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ وہاب بن منبہ کی بیٹی کے ساتھ، میں نے تمہارا نکاح کر دیا۔ یہ ان کے دروازے پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے سکسر نکل کر آئے، کہنے کہ کون ہو؟ کہا میں آپ کا داماد ہوں۔ کہا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کہا نہیں میرے نبی نے بھیجا ہے۔ تو یہ بات اندر سے بیٹی نے سن لی، جیسے بیٹی نے سنی، سنتے کہا ابا یہ نہ دیکھو کون آیا ہے، کیسا آیا ہے، کیوں آیا ہے، یہ دیکھو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، میں اس سے اپنا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، قبول کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا جب یہ دونوں گئے اللہ کے رسول کے پاس، آپ نے ارشاد فرمایا 600 درم کے بدلے تمہارا نکاح اس سے کروا دیا۔ عرض کیا رسول اللہ میرے پاس تو 2 درم کوئی نہیں، میں 600 درم کہاں سے لاؤں؟ آپ نے فرمایا جاؤ حضرت علی کے پاس، وہ 200 درم دیں گے، جاؤ حضرت عثمان کے پاس، وہ 200 درم دیں گے، جاؤ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس، وہ 200 درم دیں گے رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ لے کر اپنی بارات کی تیاری، اپنے نکاح کی تیاری کرو۔ یہ سامان لے کے ایسے نکلے اور یہ مدینے کی بازار میں آئے تو پیچھے سے آواز آ رہی تھی یرحل اللہ راکبی، ایمان والو تمہیں اللہ کا نبی جنگ احد کے میدان کی طرف بلاتا ہے۔ تو انہوں نے مال یوں اٹھا کے کہا اللہ میں بیوی کا لال جوڑا لینے جا رہا تھا، مگر اب مال وہاں لگاؤں گا جہاں آپ چاہتے ہیں، آپ کا نبی چاہتا ہے۔ صحابہ مال لگا کے خوش ہوتے ہیں، ایک گھوڑا خریدا، ایک تلوار خریدی، ایک نقاب خریدا اور صف قتال میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول، صحابہ میں شور مچا، یہ ڈھانٹے والا، یہ نقاب والا کون ہے؟ تو حضرت علی صفے کے قتال کو ٹھیک کر رہے تھے، کہنے کہ شاید شام یا بحرین سے آیا ہو، اجازت مل گئی۔ لڑتے 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 گھوڑا شہید ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنے آستینوں کو دونوں آستینیں چڑھائیں، اور تھانوی صاحب نے اس کو لکھا ہے، کہا یہ آستینیں چڑھوائیں اور چڑھاتے ہی اللہ کے نبی ساتھ کھڑے تھے، ان کا کالا رنگ دیکھتے ہی پہچان گئے، اور پہچانتے ہی فرمایا سعد تم؟ حضرت سعد نے اپنا ڈھانٹا اتارا، نقاب پھینکا اور اللہ کے رسول کے قدموں میں گر کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں بیوی کا لال جوڑا لینے جا رہا تھا، آپ کے منادی کی آواز کانوں میں پڑی، میرے پھر طاقت نہیں ہوئی، میں نے مال وہاں لگا دیا جہاں آپ لگا کے خوش ہوتے ہیں، صحابہ لگا کے خوش ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں۔ آپ نے یوں اٹھایا اور سینے سے لگایا، کہا جا اللہ تیرا بھلا کرے۔ لڑتے 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 حضرت سعد شہید ہو گئے، آواز آئی سعد شہید ہوئے۔ آپ توڑتے ہوئے گئے تو ان کا چہرہ مٹی میں تھا، اٹھایا اور اپنے ران پہ رکھا، مونڈے مبارک سے اتار کے، چادر اتار کے ان کے چہرے کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد رونے لگے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں کو نیچے کیا، مسکرائے، پھر چہرہ پھیرا۔ ابو لبابہ پوچھنے گئے رسول اللہ آپ روئے کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے رویا کہ سارے اس سے شادی کرنے کے لیے مدینے کی کوئی لڑکی تیار نہیں تھی، یہ اپنی بیوی کا لال جوڑا لینے نکلا تھا،
لال گردن کٹا کے اللہ کے پاس چلا گیا اور شرمایا اس لیے کہ آسمان کی حوریں لڑ رہی تھی، ہم ساتھ سے نکاح کریں گے، ہم ساتھ سے نکاح کریں گے۔ کہا میں نے چہرہ اس لیے پھیر لیا کہ ایک حور جنت سے آئی تھی ساتھ کو لینے کے لیے، اس کی پائزیب نظر آ رہی تھی، اس کی پنڈلی نظر آ رہی تھی، میں نے حیا کی وجہ سے چہرہ پھیرا۔ یہ قربانیاں دیکھ کر تین پھیلایا، تین سجایا۔ اور میرے بھائیوں جاؤ جا کر دیکھو نا، اٹلی کی وہ مسجد جہاں 300 سال تک قرآن پڑھایا گیا، 300 سال تک علماء فارغ ہوئے، آج اس کی مسجد کو تالا لگ گیا ہے۔ اندلس کی وہ مسجد جس کے ایک پلر کے پیچھے لاکھوں قرآن پڑھے گئے، کروڑوں قرآن پڑھے گئے، کروڑوں سجدے ہوئے۔ تقی صاحب، مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے دنیا میرے آگے کے سامنے کا، جب میں مندلس کی مسجد میں گیا تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ ہر پتھر کہہ رہا ہے آؤ سجدہ کر دو، آؤ سجدہ کر دو۔ ایک دور وقت گزر گیا ہے، آج اس کو بھی تالا لگ گیا ہے۔ آج اس کی ہوائیں، ان کے پتھر، ان کے رخے، ان کے خلائیں، ان کی ہوائیں یہ مجھے اور آپ کو ڈھونڈ رہی ہیں، امت کے اول لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ کہاں چلے گئے جو اپنا مال لگا کر، اپنی جان لگا کر، اللہ کے دین پہ لگا کر راضی کرنے والے تھے، جو اپنے تقاضوں کو روک کر نبی کے دین کے تقاضوں پہ قربان ہونے والے تھے، جو سر پہ گبن باندھے ہوئے تڑپتی مچھلی کی طرح تھے، ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا۔ کہاں چلے گئے؟ حضرت فرخ رحمت اللہ علیہ آئے، توجہ کرنا غور سے، چند آخری باتیں کرنے لگا ہوں کہ حضرت فرخ رحمت اللہ علیہ آئے، 3 مہینے شادی کو گزرے۔ کتنے مہینے گزرے؟ 3 مہینے شادی کو گزرے۔ تھانوی صاحب نے لکھا توبۃ العلماء میں 3 مہینے شادی کو گزرے اور بیوی کے پاس آئے، کہا کہاں جا رہے ہو؟ سینے پہ تلوار سجائی ہے، کہنے گے انگلستان تشکیل ہو گئی۔ کہا واپسی کب؟ کہا واپسی کا کوئی پتہ نہیں۔ قادم البطن، پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا ہوگا؟ کہا اس کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، تجھے بھی اللہ کے حوالے کرتا ہوں، یہ درم لے لے، یہ دنانیر لے لے، میں جا رہا ہوں۔ بیوی جاتے ہوئے کہنے لگی اچھا ایک بات ہے، میں تیرا انتظار کروں گی، تو رات میں آئے تب بھی، تو دن میں آئے تب بھی، تو سردی میں آئے تب بھی، تو گرمی میں آئے تب بھی، میرا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا اور تیری طرف دیکھتی رہوں گی۔ کہنے گے اچھا میاں بیوی میں جب یہ فاصلہ ہونے لگا، یہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، کیا عالم ہوگا؟ 3 مہینے شادی کو ہوئے اور یہ روانہ ہوئے، کتنے وقت کے لیے جا رہے کوئی پتہ نہیں، کب واپسی آئیں گے کوئی پتہ نہیں۔ دھول مٹی نے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی۔ کیسی جدائی ڈالی؟ سیکنڈ تبدیل ہوا منٹ میں، منٹ تبدیل ہوا گھنٹے میں، گھنٹہ تبدیل ہوا دن میں، دن تبدیل ہوا ہفتے میں، ہفتہ تبدیل ہوا مہینے میں، مہینہ تبدیل ہوا سال میں۔ کوئی 4 مہینے کے لیے گئے، کوئی چلے کے لیے گئے، نہیں 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 نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 4 سال نہیں، 5 سال نہیں، 6 سال نہیں، 7 سال نہیں، 8 سال نہیں، 10 سال نہیں، 12 سال نہیں، 13 سال نہیں، 15 سال نہیں، 16 سال نہیں، 18 سال نہیں، 20 سال نہیں، 22 سال نہیں، 27 سال گزر گئے۔ 27 سال کے بعد جب رات کے اندھیرے میں مدینہ منورہ میں آئے تو بیوی کی آواز کانوں میں لگ رہی تھی، فروخ میں تیرا انتظار کروں گی، دروازہ کھلا رکھوں گی، تیرا انتظار رہے گا۔ مدینہ منورہ کی وہ آبادی گنجان ہو گئی، یہ ایک دروازہ دیکھتے، دوسرا دیکھتے، تیسرا دیکھتے، چوتھا دیکھتے، دیکھتے 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 ایک دروازے کے پاس گئے تو وہ کھلا ہوا تھا، کھلا دروازہ، اندر داخل ہوئے، دروازے کی آہٹ سے ایک دم جوان کی آواز، نیند کھلی، میں کون ہو؟ تو نے کہا شاید یہ میرا گھر ہے،
تو وہ جوان کھڑا ہو گیا، شرم نہیں آتی مسلمان کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہو رہے ہو اور پھر کہہ رہے ہو یہ میرا گھر ہے؟ جوان نے ایک دم گریبان پکڑ لیا۔ فرخ رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ گھر اسی کا ہے۔ اب یہ چھڑا رہے، جوان پکڑ رہا، بوڑھا معافی مانگ رہا، جوان گریبان میں ہاتھ ڈال رہا اور کہہ رہا نہیں، کل تجھے پتا چلے گا جب تجھے مدینہ منورہ کی حد جاری ہوگی، قاضی سے حد لگے گی، تجھے کوڑے لگیں گے۔ اب یہ فرخ معافی مانگتے ہوئے کہنے لگے چل میں تیرے پاؤں پکڑتا ہوں، باپ سمجھ کے معاف کر دے۔ جھکنے لگے، ایک دم عورت اوپر سے آئی، بڑھیا عورت، اس نے ایک نظر دیکھا تو حضرت فرخ کو دیکھتے ہی 27 سال کے سفر طے ہو گئے اور دیکھتے 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 کہا اے ربیہ کس کا گریبان پکڑا ہے؟ یہ تیرا وہ باپ ہے جس کی یاد آتی تھی میں کھانا چھوڑ دیتی تھی، جس کی یاد آتی تھی میں پینا چھوڑ دیتی تھی۔ تیرا یہ وہ باپ ہے جس کے انتظار میں نے 27 سال کاٹ دیے۔ یہ تیرا وہ باپ ہے، اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی دروازہ بند نہ کروں گی۔ یہ تیرا وہ باپ ہے جو جوانی کے بال لے کے نکلا تھا، بڑھاپے کی کانپتی ہڈیاں لے کر آ رہا ہے۔ یہ تیرا وہ باپ ہے جو کالے بال لے کے نکلا تھا، سفید بال لے کر آ رہا ہے۔ یہ تیرا وہ باپ ہے جو ٹھیٹھ جوانی میں گیا تھا، اب چیلتی نظروں میں آ رہا ہے۔ وہ بیٹا کا ہاتھ گریبان سے چھوٹا اور پاؤں پہ جا گرا اور معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا ابو پہلی مرتبہ تیرے سے ملاقات کی، تیرا گریبان پکڑا، معاف کرنا۔ جب عید کی نماز ہو جاتی تھی ہر باپ اپنے بیٹے کو گلے سے لگاتا تھا، میں تنہائی میں بیٹھ کے روتا تھا اللہ کون سا دن آئے گا میں بھی اپنے باپ کو سینے سے لگاؤں گا، میں بھی اپنے باپ کو عید مبارک پیش کروں گا۔ جب کوئی باپ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے چومتا تھا میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے روتا تھا، میں اماں کے پاس آ کر روتا تھا اماں مجھے قبر ہی بتا دے، میں جا کر اس کی قبر پہ بیٹھ آؤں، صدعہ تو کر آؤں، مگر آج پہلی نظر میں تیرا گریبان پکڑا، معاف کرنا۔ اب یہ بھی رو رہے، بیٹا رو رہا، باپ رو رہا، بڑی ماں رو رہی، تینوں رو رہے۔ تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا لگتا ہوگا گمان ہے تخیل میں جا کر کہ مدینہ منورہ کی فضائیں بھی رو رہی ہوں گی، خلا بھی رو رہی ہوگی۔ پہلی اذان کے ساتھ ربیعۃ الرائے نکلے، دوسری اذان کے ساتھ فرخ رحمت اللہ علیہ نکلے۔ جب یہ نکلے، نکلنے کے بعد دیکھا ایک نوجوان فجر کی نماز کے بعد درس حدیث دے رہا ہے۔ کہنے اس نے ساتھ والے سے پوچھا بیٹا یہ کون ہے؟ کہنے کہ آپ کو نہیں معلوم، آپ مدینہ منورہ میں نئے آئے؟ کہا نہیں نیا نہیں آیا، آیا بڑے عرصے کے بعد ہوں، مدینہ منورہ کا رہنے والا ہوں۔ کہنے کہ مسلمانوں کے امام ہے، امام ابو حنیفہ کے استاد، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے استاد، امام مالک کے استاد، یہ ربیعۃ الرائے ہیں۔ کہنے کہ کس کے بیٹے ہیں؟ کہا ان کا باپ 27 سال پہلے اللہ کے راستے میں نکلا تھا، اب تک پتا کوئی نہیں۔ تو ان کے والد فرخ نے ہاتھ اٹھائے، کہنے کہ اللہ میں تیرے راستے میں گھومتا رہا، چلتا رہا، پھرتا رہا، تو نے میری اولاد کو ضائع نہ کیا، تو نے میری اولاد کو اٹھا کے مسلمانوں کا امام بنا دیا۔ میرے بھائیوں آج بھی اگر کوئی قربانی دے گا اللہ وہی ہے، آج بھی کوئی اٹھ کر تقاضوں پہ مٹے گا، اٹھے گا، قربان ہوگا، آج بھی اللہ وہی ہے جس نے صحابہ کے ساتھ مدد کی۔ آج میرے دوستوں پوری دنیا کی آواز ہے آؤ ہمیں دین سکھاؤ، آؤ ہمیں اسلام سکھاؤ۔ مسلمان سو گیا ہے، اپنے گھروں کے اندر مسلمان لیٹ گیا ہے، اپنے دروں کے اندر۔ میں کیا بتاؤں دوستوں،
کتنی ضرورت ہے؟ تو بتاؤ دوستوں، اللہ کی قسم امید بھی پوری ہے، جانا بھی چاہیے۔ کون کہتا ہے انشاءاللہ اب میں نبی کے دین کے لیے اپنی مرضی سے اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت لے کے اب گھر پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے کوہاٹ والوں کا اجتماع ہے، بڑا میدان لگ رہا ہے، دعاؤں کا میدان لگ رہا ہے، اللہ والے سارے آئے ہوں گے۔ اب دوستو گھر پہ بیٹھنے کا وقت نہیں، اللہ کے راستے میں جانے کا وقت ہے۔ کون نیت کرتا ہے؟ آیا شب جمعے کے لیے تھا، اب انشاءاللہ 4 مہینے چلا